پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے بدستور دھند کی لپیٹ میں۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے M1 کو اسلام آباد سے پشاور تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کا راج۔ حافظ آباد، گجرات، جلال پور بھٹیاں سمیت دیگر علاقوں میں راستے دھند میں گم۔ کڑاکے کی سردی قہر ڈھانے لگی۔ اسکردو میں کم سے کم درجہ حرارت -21 ریکارڈ۔ چترال، مالم جبہ، دیر بالا، استور، گلگت اور گلیات سمیت شمالی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ کوئٹہ میں پارہ -3، کلات -6، بنوں میں -4، اسلام آباد میں -1 تک گر گیا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 2، کراچی میں 9 رہا۔ سال 2019 کا اختتام۔ آج آخری طلوع آفتاب کا نظارہ کرنا ہے تو صبح جلدی اٹھنا ہوگا۔ ادھر کراچی پولیس نے نیو ایئر نائٹ کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا۔ نئے سال کا تحفہ بجلی کے بعد پیٹرول بھی مہنگا کرنے کی تیاری۔ اوگرا نے پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کی سمری وزارت خزانہ کو بھیج دی۔ پیٹرول ₹2.61، ہائی سپیڈ ڈیزل ₹2.25 لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش۔ لائٹ ڈیزل ₹2.08، مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹3.10 اضافے کی تجویز۔ حتمی منظوری وزیر اعظم عمران خان دیں گے۔ MQM نے سندھ حکومت میں شمولیت کی پیشکش مسترد کر دی۔ رابطہ کمیٹی اجلاس کے بعد کہا کہ وفاقی حکومت کی 1.5 سالہ کارکردگی سے مطمئن نہیں، لیکن علیحدگی کا فیصلہ کسی کی خواہش پر نہیں کریں گے۔ PTI سے اتحاد کراچی کے مفاد میں کیا، وزارتوں کے لیے نہیں۔ بلاول کراچی سمیت سندھ سے زیادتیوں کے ازالے کو اپنے ایجنڈے میں شامل کریں، مقامی حکومتوں کو بااختیار بنائیں۔ یاد دہانی ضرور کراتے رہیں گے کیا کہ آپ کراچی والوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں۔ ہم وزارتوں کے لیے قطعی طور پر کوئی بارگین نہیں کریں گے، یہ تو بات اوپن ہے۔ جو فیڈرل کی وزارتیں وہ بھی چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی طرح کی کوئی بلیک میلنگ کریں۔ وفاقی حکومت کے اتحادی رہیں گے لیکن وعدے یاد کرواتے رہیں گے۔ MQM کے سینیٹر میاں عتیق کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو۔ وزارتیں بھی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دیں گے، حکومت کے ساتھ وزارتوں کے لیے نہیں آئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری بولے MQM کو آفر اس لیے کی کہ وفاق سے سندھ کو جائز حصہ نہیں مل رہا۔ MQM وفاقی حکومت کو گرانے میں ساتھ دے، سندھ میں وزارتیں لے۔ بلاول بھٹو نے متحدہ کو بڑی پیشکش کر دی، بولے MQM تحریک انصاف سے اتحاد توڑے اور کراچی کو بچا لے۔ آج نہیں تو کل ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا، پاکستان بچانا پڑے گا، نیا پاکستان ختم کرنا پڑے گا۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاقی حکومت سندھ کے عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں حافظ انجم مرحوم کے فن پاروں کی نمائش، مختلف علمی اور ادبی حلقوں کی کثیر تعداد کی خصوصی شرکت۔ خط نستعلیق میں قرآنی آیات اور اس میں باری تعالیٰ کے کمال شاہکار۔ حاضرین نے مرحوم حافظ انجم کے فن پاروں کو خوب سراہا۔ اور نیپال میں سجا ہاتھیوں میں مقابلہ حسن، کثیر تعداد میں شہریوں کی انوکھے تہوار میں شرکت۔ سج دھج کر ہاتھیوں نے کیٹ واک کی تو حاضرین خوب محظوظ ہوئے۔ مقابلہ حسن جیتنے والے ہاتھی کو انعامات سے نوازا گیا۔ کہ ہم اپنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی ذمہ داری لیں گے، اور یہ جو ہیلتھ کارڈز، ہیلتھ انشورنس، یہ ہم نے جو آج بانٹی اور سارے ٹرانسجنڈر کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ، اور جو ہم نے نادرا سے ڈیٹا لیا اس میں ہم نے کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ آپ کو اپنا رہی ہے، جو بدقسمتی سے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری پچھلی گورنمنٹس نے وہ رول نہیں پلے کیا جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا، کہ پاکستان ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا،
اور ہے، اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے یہاں ایک بہترین انسانیت اور انصاف کا نظام پیدا کرنا تھا، اور ہم وہ انسانیت کا نظام نہیں دے سکے ابھی تک لوگوں کو، اور ہماری کوشش مشکل معاشی حالات کے اندر، پاکستان کی تاریخ کے سب سے مشکل معاشی حالات ہیں آج، اور جو ہمیں ملے اور جو اللہ کا کرم ہے کہ ہم اب آگے نکل رہے ہیں ادھر سے، تو ان حالات کے اندر بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے کمزور طبقے، اپنے غریب، جو ہمارے انسان پاکستان میں مشکل میں رہتے ہیں، ان کو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک غریب گھر کے اندر ایک ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ اگر مشکل وقت ہمارے گھر پہ آئے تو ہمیں پھر فکر نہیں کرنی پڑے گی کہ جی ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے، ہیلتھ کارڈ ان کو وہ ایک کانفیڈنس دے گا، اعتماد دے گا کہ ہم کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ جو میں اپنے ملک میں اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب مشکل وقت ایک غریب گھرانے کے اوپر آتا ہے اور ان کو سارے پیسہ جمع کر کے تو علاج کرواتے ہیں، کیونکہ کینسر کا مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں نے کینسر کا جب ہاسپٹل بنایا تو یہ چیز مجھے سب سے بڑا احساس ہوا کہ ہم تو پیسے والے لوگ اپنے کینسر کے مریضوں کو باہر بھی لے جا سکتے ہیں، بڑا مہنگا علاج ہے، لیکن ایک عام گھر کیا کرتا ہے، اس کے گھر میں اگر کینسر ہو جائے تو وہ گھر میں بیچارے اپنا سب کچھ بیچ دیتے تھے، سارے بیچارے اپنی تھوڑا سا زیور ہوتا تھا وہ بھی بیچ دیتے تھے، سارا گھر مل کے، جب تک وہ کینسر کا علاج ہوتا تھا اور بیچارہ مریض جاتا تھا اس دنیا سے تو وہ گھر کا دیوالیہ نکل چکا ہوتا تھا، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ کئی گھروں کا میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لے سکیں، کھانا سے 2 وقت کا روٹی کھلا سکیں، تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے ہیلتھ کارڈ۔ تب بھی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو ہر غریب گھر کے اندر ہم یہ کارڈ دیں گے تاکہ جب اس غریب گھر میں مشکل وقت آئے تو ان کے پاس وہ کارڈ ہو، ان کو یہ اعتماد ہو کہ ہم جائیں گے اور ہاسپٹل میں اچھے سے ہاسپٹل میں بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اور آج جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ہم نے یہ ہیلتھ کارڈز دیے ہیں، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہماری پچھلی حکومتیں اس طرح پریٹینڈ کرتی تھیں کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ہی نہیں پاکستان میں، وہ نان پرسنز ہیں۔ تو یہ پہلی اکنالجمنٹ، اور انشاءاللہ ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دیں گے اس اپنے معاشرے میں، اور آپ کو یہ جو ہمارے بدقسمتی سے غلط رویے بنے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی دور کریں گے۔ اپنی گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو 2020 کا سال ہے، یہ ہماری پوری کوشش، اس میں 2 کوششیں ہیں۔ پہلا یہ جو 2019 تھا، یہ تو ہماری برے معاشی حالات کو ہم نے سٹیبل کیا۔ ایک وقت پہ روپیہ اس طرح گر رہا تھا، پتہ نہیں کدھر جا کے رکنا تھا، اور پھر جو مہنگائی آنی تھی وہ کوئی لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے ہماری اکانومی سٹیبل ہوئی ہے، اور یہ جو 2020 ہے اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم نوکریاں پیدا کریں پاکستان میں، جو اپنی انڈسٹری چلوائیں، آسانیاں پیدا کریں۔ ہم نے یہ جو نیب آرڈیننس بھی لے کے آئے، اس کا صرف مقصد ہی یہ ہے کہ بزنس ہو، لوگ اپنی فیکٹریاں لگائیں، کام کریں، ایکٹیویٹی ہو، تاکہ نوکریاں ملیں، لوگوں کو روزگار ملے، اور ہماری نوجوان آبادی ہے اس کو روزگار کی ضرورت۔ تو ایک یہ، اور دوسرا جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کے لیے اب ہم اپنا احساس پروگرام بڑھانے لگے ہیں۔ ہم یوٹیلیٹی سٹورز کو انشاءاللہ اگلے مہینے سے شروع ہو جائیں گے، جدھر ہم سستی بنیادی چیزیں جو لوگ کھاتے ہیں، آٹا، گھی، چینی، اس طرح کی چیزیں یوٹیلیٹی اسٹور میں سستی دیں گے لوگوں کو، تاکہ وہ سستی قیمتوں پہ لے سکیں۔ پھر اور بھی ہم ایک ریشن کارڈ پروڈیوس کر رہے ہیں، کارڈ لے کے آ رہے ہیں، جو کہ غریب گھرانے کے لوگ اس کارڈ کے ذریعے اپنے کھانا بھی لے سکیں گے، کھانے پینے کی چیزیں بھی۔ پھر ہم لنگر اور کھولنے جا رہے ہیں، غریب بستیوں کے پاس لنگر، تاکہ لوگوں کو بنیادی، یعنی بھوکا کوئی نہ رہے پاکستان میں، تو وہ بھی پھر آگے کیمپین ہے۔ اور پھر ہم قرضے
اور زیادہ نوجوانوں کے اندر اب قرضے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی بزنس شروع کر سکیں.